السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم نے کل دا شیپرڈس لیسن سٹارٹ کیا تھا اور اس کے ہم نے 2 پیراگراف اس کی ریڈنگ بھی کر لی تھی اور اس کا ترجمہ بھی سن لیا تھا۔ آج ہم اسی لیسن کو کنٹینیو کرتے ہیں، تو چلو ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے اس سبق میں کیا بیان کیا جا رہا ہے اور اس سٹوری میں مزید کیا سٹوری بیان کی جاتی ہے۔ کہتے ہیں دو سٹل ٹائرڈ the king decided to depart the next morning. تھکا ماندہ ہونے کے باوجود کنگ نے ڈیسائیڈ کیا اگلی صبح کو رخصت ہونے کا۔ He said، اس نے بتایا، many thanks for your kindness to a poor traveler، کہ تیرا بہت بہت شکریہ، تم نے ایک غریب مسافر کے ساتھ بہت ہمدردی کی ہے۔ I have a long way to go، مجھے بہت دور جانا ہے۔ Permit me to leave، مجھے آپ جانے کی رخصت دے دیجیے۔ Looking straight into the eyes of his guest، the shepherd replied، اس شیپرڈ نے اس مہمان کی آنکھوں میں دیکھا تو پھر اس شیپرڈ نے ریپلائی کیا، تھینک یو یور میجسٹی فار پیئنگ می دا کمپلیمنٹ آف اے وزٹ، کہ تمہارا بہت شکریہ، تمہاری شان ہے کہ تم نے اس وزٹ کی تعریف کی۔ The king was astonished as well as pleased، بادشاہ حیران بھی تھا اور خوش بھی تھا۔ He is indeed very wise، he thought to himself، بادشاہ اپنے ہی خیال میں سوچ رہا ہے کہ یہ بے شک بہت ہی دانا اور عقل مند ہے۔ I need people like him to work for me، مجھے اپنے ساتھ ایسے ہی لوگوں کی ضرورت ہے جو میرے ساتھ کام کریں۔ And the king appointed this humble shepherd the governor of a small district، اور بادشاہ نے اسی لمحے اس شیپرڈ کو ایک چھوٹے سے ڈسٹرکٹ کا گورنر اپوائنٹ کیا۔ Although he rose to power and dignity، the shepherd remained as humble as ever۔ اس شیپرڈ کو جیسے ہی اس نے گورنر اپوائنٹ کیا اور اسے ایک ڈگنیٹی اور پاور مل گیا، اس ڈگنیٹی اور پاور کے مل جانے کے بعد یہ شیپرڈ ویسا ہی ہمبل رہا جیسے یہ تھا۔ People loved and honored him for his wisdom، sympathy and goodness، لوگ اس کی عزت کرتے تھے اس کی دانائی کی وجہ سے، اس کی سمپیتھی کی وجہ سے، ہمدردی اور گڈنس کی وجہ سے۔ He was kind and just to one and all، وہ بہت مہربان تھا ہر ایک کے ساتھ۔ His fame as a fair and wise governor soon spread throughout the country، یہ بادشاہ جو ہے اس کی دانائی اور اس کا منصف ہونا یہ پورے کنٹری میں بہت جلد اس لحاظ سے مشہور ہو گیا۔ Now the governors of other provinces grew terribly jealous of him and began to talk
to the king against him. چونکہ دوسرے علاقوں کے جو گورنر تھے انہوں نے جب اس کے متعلق سنا اور یہ دیکھا کہ لوگ اس سے محبت کرنے لگے، لوگ اس کے پاس چلے جاتے ہیں، تو ان کے اندر اس کے متعلق حسد اور کینہ پیدا ہو گیا، تو انہوں نے بادشاہ سے اس کے خلاف بولنا شروع کیا. They said، انہوں نے بادشاہ سے کہا، he is very dishonest and keeps for himself part of the money that he collects as tax from the people. ان گورنرز نے بادشاہ کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ گورنر جو ہے یہ بہت ہی ڈس آنیسٹ، بے ایمان، بد دیانت ہے. یہ جو لوگوں سے ٹیکس وصول کرتا ہے اس میں سے یہ بہت سارے پیسے اپنے لیے جمع کر کے رکھ لیتا ہے. Why did he always carry with him, they added, an iron chest. انہوں نے مزید بادشاہ سے کہا کہ اگر یہ بددیانت نہ ہوتا تو یہ کیوں اپنے ساتھ ہمیشہ ایک آئرن چسٹ لیے رکھتا ہے. Perhaps he carried in it the treasure that he had secretly collected. ممکن ہے کہ یہ جو لوگوں سے ٹیکس وصول کرتا ہے وہ وہی ٹیکس اس کے اندر رکھ لیتا ہے. After all, they said mockingly, he was an ordinary shepherd and could behave no better. بہرحال انہوں نے کہا کہ یہ ایک معمولی سا شپرڈ تھا اور یہ کبھی بھی اچھا برتاؤ نہیں کر سکتا تھا. At first the king didn't pay attention to these reports, but how long could he ignore these governors and their endless stories about the shepherd. کہتے ہیں کہ پہلے تو بادشاہ نے ان کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا، یہ جو اس کے متعلق رپورٹ دے رہے تھے، مگر کب تک بادشاہ ان گورنرز کی ان ختم نہ ہونے والی کہانیوں کو اگنور کر سکتے تھے. یہ جو شپرڈ کے بارے میں انہیں کہانی بتاتے تھے تو کب تک بادشاہ اس کو اگنور کر سکتے تھے. One thing was certain, the king discovered. البتہ ایک بات تھی جو بادشاہ نے بھی سمجھ لی، جو بادشاہ کو بھی سمجھ میں آ گئی، اور وہ بات کیا تھی؟ The new governor did carry an iron chest with him all the time. اور وہ بات یہ تھی، یہ جو نیو گورنر ہے، یہ جو شپرڈ ہے، یہ کیوں اپنے ساتھ ہر ہمیش یہ آئرن چسٹ اپنے ساتھ لیے پھرتا ہے. So one day the new governor was summoned to the palace. ایک دن بہرحال اس گورنر کو سمن چلا گیا، ایک نوٹس بھیجا گیا کہ تم میرے دربار میں حاضر ہو جاؤ. He came riding on his camel, and to everyone's delight, the famous iron chest was there, fastened securely behind him on the camel's back. وہ اپنے کیمل پر سوار ہو کر آیا اور ہر ایک کو یہ خوشی تھی کہ یہ شپرڈ جو ہے یہ اپنے ساتھ وہ آئرن چسٹ بھی اس کیمل پر باندھ کر لایا ہے. Now the king was angry. بادشاہ نے جب دیکھا، بادشاہ کو بہت غصہ تھا. He thundered, why do you always carry that iron chest with you? اور بادشاہ نے اس سے پوچھا، کیوں تم ہمیشہ اس آئرن چسٹ کو اپنے ساتھ لیے پھرتے ہو؟ What does it contain?
اس میں کیا رکھا ہوا ہے؟ دا گورنر اسمائلڈ، تو گورنر اس کو ہنسی آ گئی، اس نے تبسم کیا. He asked his servant to bring in the chest. اس نے اپنے سرونٹ سے کہا کہ ذرا یہ آئرن چیسٹ لے آؤ. How eagerly the people standing around waited for the shepherd to be found out. لوگ ارد گرد جمع تھے، وہ بہت ہی شوق سے کھڑے تھے اور وہ اس کا ویٹ کر رہے تھے کہ جو کچھ شپرڈ جو ہے اس کے اندر سے نکالے گا. بٹ ہاؤ گریٹ واز دیئر astonishment and even of the king himself when the chest was opened. مگر جب اس آئرن چیسٹ کو کھولا گیا تو اس وقت وہ کتنے تعجب میں پڑ گئے. حالانکہ بادشاہ خود بھی تعجب میں پڑ گیا جب اس آئرن چیسٹ کو کھولا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ تو سمجھتے تھے اس میں سونا ہوگا، اس میں پیسے ہوگے، آج سب کا سب ظاہر ہو کر رہے گا. تو اس لیے یہ اس چیز کا ویٹ کر رہے تھے کہ اس میں سے پیسے نکل جائیں گے، سونا نکل جائے گا، چاندی نکل جائے گی، مگر کچھ بھی نہیں نکلا. نو گولڈ اور سلور اور جیولز بٹ این اولڈ بلینکٹ واز آل دیٹ کیم آؤٹ. اس لیے کہ اس کے اندر سے جو نکلا وہ ایک پرانی چادر تھی. وہ نہ تو پیسے تھے، نہ گولڈ تھا، نہ سلور تھا، نہ کسی اور قسم کا زیور تھا. ہولڈنگ اٹ اپ proudly the shepherd said, this my dear master is my only treasure. shepherd نے اب کہا کہ میرے ماسٹر، میرے پیارے ماسٹر، یہ ہے میرا خزانہ. I always carry it with me، جسے میں ہمیشہ اپنے ساتھ لیے پھرتا ہوں. But why do you carry such an ordinary blanket with you? Surely you are the governor of a district, the king asked. اب بادشاہ نے اسے پوچھا کہ تم تو ایک ڈسٹرکٹ کے گورنر ہو، تم اپنے ساتھ کیوں یہ ایک معمولی سی چادر لیے پھرتے ہو؟ To which the shepherd replied with quiet dignity. تو شپرڈ نے بڑی ہی ڈگنیٹی سے، متانت سے، سنجیدگی سے اس کا جواب دیا. This blanket is my oldest friend. یہ بلینکٹ، یہ چادر میرا پرانا دوست ہے. It will still protect me if at any time your majesty should wish to take away my new clocks. یہ مجھے تب بھی پروٹیکٹ کرے گا جب تمہاری شان، جب آپ جناب جب بھی مجھ سے یہ نیا کپڑا نکالیں گے، یعنی جب آپ مجھے اس گورنری سے برطرف کریں گے اس وقت بھی میرا یہ قدیم فرینڈ میرے کام آ جائے گا. How pleased the king was and how embarrassed the jealous governors became to hear the wise man's reply. جب بادشاہ نے یہ جواب سنا اور گورنر نے، جو دوسرے گورنر تھے انہوں نے یہ جواب سنا، وہ بہت ہی زیادہ اس جواب سے متاثر ہو گئے. انہوں نے جب یہ جواب سنا تو گورنرز نے یہ جواب سن کر اپنی ندامت کا اظہار کیا. Now they knew that the shepherd was indeed the humblest and the wisest man in the land. ان کو اب سمجھ میں آ گیا کہ واقعی
یہ شپرڈ جو ہے بہت زیادہ دانا اور بہت ہی زیادہ ہمبل مین ہے اس لینڈ پر. The king made him the governor of a much bigger district that very day. تو بادشاہ نے اب اس شپرڈ کو ایک بہت بڑے علاقے کا گورنر بنا لیا. پیارے بچوں، یہ ہمارا یہ لیسن کمپلیٹ ہو گیا، دا شپرڈس ٹریجر. کل ہم کچھ اس سے ریلیٹڈ گرامر کا کام دیکھ لیں گے اور اس میں سمجھیں گے کون سے ورب استعمال ہوئے ہیں اور کیا کیا اس میں کچھ نئی چیزیں ہیں. خدا حافظ. آپ بیٹھیے، آپ اس کو پڑھیے اور اس کی ریڈنگ کیجیے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. السلام علیکم.